ایک بار کی بات ہے، ایک بڑا سا پانی کا ناؤ جس میں کہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ سارے لوگ بھی پانی میں ڈوب جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کسی طرح سے بچ جاتا ہے۔ وہ اپنی جان بچاتے کسی طرح ایک خالی ٹاپو پر پہنچ جاتا ہے۔ ٹاپو بالکل ہی سنسان ہوتا ہے، وہاں پر اور کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ انسان بھگوان کو کوسنے لگتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ پھر وہ اس ٹاپو کے کنارے کافی دنوں تک بیٹھا رہتا ہے، اس آس میں کہ شاید اسے کوئی بچانے کے لیے آ جائے، لیکن 2-3 دن بیت جانے پر بھی اسے بچانے کے لیے کوئی نہیں آتا۔ وہ اپنے بچنے کی پوری امید پوری طرح سے کھو دیتا ہے۔ پھر وہ جنگل میں جاتا ہے اور کچھ لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، جسے وہ اپنے لیے ایک چھوٹا سا گھر بناتا ہے جس میں کہ وہ رہ سکے۔ وہ آدمی پیڑوں سے پھلوں کو توڑ کر اور مچھلیوں کو پکڑ کر اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ ایسا کافی دنوں تک چلتا رہتا ہے۔ اس آدمی کو اب اپنے بچنے کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا تھا۔ تب ایک دن جب وہ جنگل میں کچھ کھانے کی تلاش کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، تبھی اسے بجلی گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ بجلی اس کے گھر کے پاس گری تھی، اسی لیے وہ واپس اپنے گھر کو دیکھنے آیا۔ تب اس نے دیکھا کہ اس کا گھر بری طرح سے جل رہا ہے۔ وہ بجلی اس کے گھر کے اوپر گری تھی، اس کے کارن اس کے گھر کو آگ لگ گئی۔ وہ آدمی بھگوان کو کوسنے لگتا ہے کہ اس نے ایک چھوٹا سا گھر بنایا تھا، وہ بھی جل گیا اور وہ کیا کرے گا۔ وہ اپنی قسمت کو دن بھر کوستا رہا، پھر اس ٹاپو کے کنارے کے پاس ہی سو گیا۔ اچانک اسے ایک ناؤ کی آواز سنائی دی، جس سے اس کی آنکھیں کھل گئیں تو اس نے اٹھ کر دیکھا کہ ایک ناؤ اس کے پاس ہی آ رہی تھی۔ وہ زور زور سے اس ناؤ کو مدد کے لیے پکارنے لگا۔ اس ناؤ پر سوار لوگوں نے اس کی آواز سن لی اور اسے بچا لیا۔ اس آدمی نے ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میں یہاں پر ہوں؟ تب ان میں سے ایک آدمی نے جواب دیا کہ ہم نے آپ کا دھوئیں کا اشارہ دیکھا تھا، جسے دیکھ کر ہم آپ کو بچانے کے لیے آ گئے۔ تب وہ آدمی سوچ میں پڑ گیا کہ اس نے تو انہیں کوئی اشارہ نہیں دیا تھا۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کا گھر آگ میں جل گیا تھا۔ شاید اسی کے دھوئیں کو دیکھ کر یہ مجھے بچانے کے لیے آ گئے۔ یہ سب جان کر وہ بہت خوش ہوا اور اس نے بھگوان کا شکریہ کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ
ہماری زندگی میں مشکلیں چاہے کتنی بھی ہوں، ہمیں کبھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے اور بھگوان پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوستوں، اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دھنیہ واد۔